نویت سنت الاعتکاف۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تورات میں منافقین کی یہ صفات پڑھتا ہوں: خواہشات کے پیچھے چلنے والے اور نماز چھوڑنے والے۔ پھر انہوں نے پارہ 16 سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 پڑھی: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غے کا جنگل پائیں گے۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے کامیابی پانے اور جنت الفردوس میں جانے کی بشارتوں کے متعلق آیات قرآنی بیان کرنے کے بعد احیاء العلوم اردو جلد 1 صفحہ نمبر 528 پر فرماتے ہیں: میرے خیال میں غافل دل کے ساتھ محض زبان کو جلدی چلانا اس درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان یعنی نمازیوں کے مقابل جہنمیوں سے متعلق ارشاد فرمایا: ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ ترجمہ کنز ایمان: تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ لہذا نمازی ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہی اللہ کے نور کا مشاہدہ کرنے والے اور اس کے قرب سے لطف اندوز ہونے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ روز محشر کہہ جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ یعنی قیامت کا دن کہ جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو بے کسی سبب اور عذر کے نماز ترک کرتے ہیں یعنی چھوڑتے ہیں اور خدا اور رسول سے اصلاً یعنی بالکل نہیں شرماتے، قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے تمام دنیا دینا چاہیں گے قبول نہ کی جائے گی۔ ایک نماز پہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں اور اصلاً اللہ اس کے رسول سے نہ شرماتے ہوں، کہتے قیامت کے دن ایک نماز کے بدلے اگر دنیا کے تمام دولت بھی دینا چاہے، تمام دنیا اور دینا چاہے تو بھی قبول نہ کی جائے گی۔ اور جو یعنی اگر 1000 برس روئیں گے نجات نہ ملے گی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس
یعنی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت یعنی بالکل چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں، تو ضرور وہ بے نمازی اس بائیکاٹ کا سزاوار یعنی اس لائق ہے۔ اگر ایک بے نمازی سے کوئی شخص بائیکاٹ کر دے، اس سے بات نہ کرے زندگی بھر، تو کہتے ہیں کہ اس کا لائق ہے، بے نمازی اس کا لائق ہے۔ بے نمازی کی صحبت سے بچنے کی تاکید مزید کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات پیش کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلائے تو یاد آئیں پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ تفسیر احمدیہ میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے یہاں ظالمین سے مراد کافرین، مبتدعین یعنی گمراہ و بددین اور فاسقین ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی سزائیں اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی اور نیک بندوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی سزائیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا، اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں گے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی سزائیں، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اور قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑک دار بجلی کی سی ہوگی، وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت کے اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں، نمبر 1 وہ حساب کی سختی، رب قہار کی ناراضی اور جہنم میں داخلہ ہیں۔ وضاحت بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے۔ شاید راوی 15ویں سزا بھول گئے، البتہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کر لیں تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے مخلوق
اس سے مخلوق نفرت کرے گی. یہ 15 سزائیں، یعنی دنیا کے لوگ بھی بے نمازی سے نفرت کرے گی. منقول ہے بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، یہ اللہ کا حق برباد کرنے والے. دوسرا اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص. تیسرا جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 263 پر ہے. جیسے گناہ کا عذاب دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے. جو مسلمان 5 نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی، پل صراط پر آسانی سے گزرے گا. اور جو جماعت کا تارک ہوگا یعنی جماعت کا چھوڑنے والا ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی. پیاس بھوک میں جاکنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا، اس کا حساب سخت ہوگا. اے بے نمازیوں، اپنے ناتوانی پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور نماز پڑھنا شروع کیجیے. جب نماز کی عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ نماز پڑھے بغیر آپ کو چین ہی نہیں آئے گا. پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے، پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے، چھوڑو گے گر نماز جہنم میں جاؤ گے. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام